ایک گھنٹہ بعد اکمل نیاز کے دفتر میں تھے۔ نیاز نے نہایت اتفاق کے ساتھ اٹھ کے ہاتھ ملایا اور معذرت کے طور پہ کہا، مجھے معاف کیجیے گا، صرف 5 منٹ تشریف رکھیے۔ یہ کہہ کے انہوں نے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اپنے مطالعے کی کتاب میں محو ہو گئے۔ اکمل کو یہ سلوک ایسا برا معلوم ہوا جیسے کسی نے ان کی کھلم کھلا توہین کر دی ہو۔ ان کو اپنے چہرے کی جلد جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خیال آیا کہ اٹھ چلو، کیسا بد تہذیب ہے، اپنے کام کا خیال ہے، میرے وقت کا کوئی خیال نہیں۔ اگر اس وقت یہ حالت ہے تو نوکر ہو جانے کے بعد تو شاید دروازے پہ انتظار کرنا ہوگا، جھڑکیاں سہنا ہوں گی، گالیاں سننی ہوں گی۔ اکمل سے کرسی کے بازو پہ ہاتھ رکھے اور اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن یکایک مالک کے مکان کا خوفناک چہرہ آنکھوں تلے پھر گیا۔ خیال آیا، کیا پھر وہی آنکھیں دیکھوں گا، کیا پھر وہی دھون سنوں گا۔ اکمل وہیں بیٹھ گئے جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے کاغذوں پر کوئی لوہے کا ٹکڑا رکھ دے۔ ان کاغذ کے ٹکڑوں کی لوہے کے سامنے کیا حقیقت، روح پہ مادہ غالب آ گیا۔ یہ چند منٹ اکمل کے لیے روحانی اذیت اور کرب و کوفت کے لمحے تھے۔ جب نیاز نے اپنی کتاب ختم کی تو اکمل کو ایسا معلوم ہوا جیسے کمرے کی ہوا خارج ہو گئی ہے اور جیسے ان کا دم گھٹ رہا ہے۔ نیاز نے اپنی پیٹھ کرسی کے ساتھ لگائی اور آنکھیں بند کر کے کچھ دیر استغراق کے عالم میں رہے۔ اس کے بعد بیہودی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے بولے، واہ کیا کہنا، بہت پرلطف، بہت خوبصورت۔ اکمل اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ نہ سکتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نیاز نے میز پر جھک کر کہا، کہیے صاحب کیا ارشاد ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑا صاحب سگریٹ کا دھواں چھوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ نیاز کھڑے ہو گئے اور بولے، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ صاحب نے کتاب دیکھ کر کہا، یہ کتاب کیسا ہے؟ بہت بڑھیا۔ صاحب ایک ہاتھ میں کتاب لے کے دور ہی سے اس کے ورق الٹتے ہوئے کہا، تو آپ کو بہت اچھا معلوم ہوا۔ بہت اچھا، میں کہتا ہوں یقیناً اردو میں ایسی کتاب آج تک نہیں دیکھی، اتنی عمدہ، پڑھ کے مزہ آ گیا۔ انگریزی میں کس کتاب کے مافک ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کتاب نہایت دلکش اور رنگین ہے۔ ڈرامہ ہے کیا؟ نہیں صاحب، نظم ہے۔ اردو کا نظم کیسا ہوگا؟ کاش آپ پڑھ سکتے، تب آپ کی رائے کچھ اور ہی ہوتی۔ مان اکمل کی نظم میز کی طرف گئی تو وہ چونک پڑے۔ یہ جذبات رنگین تھی، خود ان کی تصنیف۔ ان کا طائرہ دل رقص کرنے لگا، ان پہ کیف کا جذبہ طاری ہو گیا، اور اب اس دنیا میں نہ تھے، کسی اور ہی جہان میں تھے۔ انہیں اب اس ذلیل، مر جانے والی، برباد ہو جانے والی، مٹ جانے والی دنیا کی فانی دولت کی پرواہ نہ تھی۔ سوچتے تھے، آہ یہ دولت کیا ہے، آج آتی ہے کل چلی جاتی ہے، یہ اڑتی پھرتی چڑیا ہے جسے قفس میں بند رکھنا ناممکن ہے۔ میرے پاس دولت نہیں تو کیا ہے، دولت والے تو ہیں۔ اس شخص کے دل میں میری کتنی عزت ہے، کتنی عقیدت ہے۔ کتاب کی طرف اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی عابد اپنے معبود کی طرف دیکھتا ہو۔ پڑھتا تھا تو آنکھیں چمکتی تھیں۔ مجھے سامنے اس حالت میں دیکھے گا تو کیا کہے گا، چونک اٹھے گا، حیران رہ جائے گا۔ اسے امید نہ ہوگی کہ میں گدھا بن کے اس کے دستے سوال دراز کروں گا اور میں اپنی آنکھوں اوپر نہ اٹھا سکوں گا، شرم سے زمین میں گھٹ جاؤں گا۔ مجھے نوکری مل جائے گی پر خودی کی دولت سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ سودا مہنگا ہے، لوگ خود کی خاطر دولت مٹا دیتے ہیں، کیا میں دولت کے بدلے خود ہی لٹا دوں؟ نہیں، یہ غلطی ہوگی، میں دولت دوں گا، خود ہی نہ دوں گا۔ یہ سوچ کر اکمل آہستہ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل آئے۔ اس وقت ان کے چہرے پہ ایک روحانی جلال تھا جو اس فانی دنیا میں شاید ہی نظر آتا ہے۔ ان کی آنکھیں خودی کے نشے میں مخمور تھیں۔ پہلے روح پہ مادہ غالب آ گیا تھا، اب روح آزاد ہو گئی تھی۔
اب اس میں وہی شان بے نیازی تھی، وہی احسار، وہی قربانی، وہی جذبہ جو جوگیوں کا حصہ ہے، جس کے لیے سادھو سنیاسی جنگلوں میں بھٹکتے ہیں، جو بادشاہوں کے محل میں بھی نہیں۔ گھر میں پہنچے تو ایسے خوش تھے جیسے خزانہ پا گئے ہوں۔ سائمہ بولی، معلوم ہوتا ہے کام بن گیا۔ اکمل، امید سے زیادہ۔ سائمہ، اللہ نے ہماری سن لی، کیا مہینہ طے ہوا؟ اکمل، کچھ نہ پوچھو۔ سائمہ، ارے تو کیا اب مجھے بھی نہ بتاؤ گے؟ اکمل نے سائمہ کو ساری کہانی سنائی اور کہا، سائمہ، مجھے نوکری نہیں ملی، دل کا اطمینان مل گیا ہے، میری روح کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں آج تک اپنے آپ کو، اپنی خوبیوں کو، اپنی طاقت کو بھولا ہوا تھا۔ آج میرے دل پر سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا مصنف کی ہستی کتنی عظیم، کتنی قیمتی ہے۔ وہ دلوں کے سنگھاسن پہ راج کرتا ہے، وہ سوتی ہوئی روحوں کو جگاتا ہے، وہ مردہ ملکوں میں نئی زندگی کا جذبہ پھونکتا ہے۔ دنیا کے خود غرض لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے مرتے ہیں، مگر مصنف کی ساری زندگی خدمت خلق کی زندگی ہے۔ وہ گرے ہوئے حوصلوں کو استوار کرتا ہے، وہ اشکبار آنکھوں میں مسرت کی چمک پیدا کرتا ہے، وہ پست ہمت لوگوں کے سامنے امید کا دل نواز چراغ روشن کرتا ہے۔ دنیا کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، مگر ایسے مصنف ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کے نام کو کبھی موت نہیں آتی، وہ مر کر بھی زندوں میں حکومت کرتے ہیں۔ میں نے نوکری نہیں لی، یہ ہمیشہ کی زندگی لے لی، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ پیاری سائمہ، میری مدد کرو، میرا ساتھ دو، میرا ہاتھ تھامو۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن اس کا معاوضہ میں جو روحانی سرور اور حقیقی اطمینان حاصل ہوگا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ سائمہ نے عقیدت مندانہ انداز سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور باہیں پھیلا دیں۔ اس وقت حامد اور بیوی دونوں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ شکریہ۔